فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید ناول امر بیل فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید ناول امر بیل، جس کی رائٹر ہے عمیرہ احمد۔ اس کی یہ 6ٹھی ایپیسوڈ ہے اور یقیناً آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ سوری مجھے گیپ دینا پڑا، میں یونیورسٹی گئی ہوئی تھی، اسی لیے میں آپ لوگوں کو ناول پرووائڈ نہیں کر سکی۔ تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ اس ناول کو سنیں، کیونکہ مجھے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہائڈ کرنا پڑے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کی اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ یہ نہیں پتہ میں کب واپس آؤں گا، وہ اگلے دن ناشتے کی میز پر بیٹھا نانو اور نانا کو بتا رہا تھا۔ مگر لائق کے پاس اتنی دیر رہنے کی کیا تک ہے؟ تم بس سائیکالوجسٹ سے ملو پھر واپس آ جاؤ، نانا نے عمر سے کہا۔ علیزہ نے انڈا چھیلتے ہوئے عمر کو دیکھا، وہ بہت الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، پاپا نے کہا ہے مجھے وہیں رہنا پڑے گا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے کندھے اچکائے تھے۔ لیکن پھر بھی ایک ماں تو وہاں نہیں رہنا چاہیے، میں تو اداس ہو جاؤں گی، نانو نے عمر کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرانے لگا، ہاتھ بڑھا کر اس نے نانا کے پاس ٹیبل پر پڑے ہوئے نیوز پیپر کا شوبز والا صفحہ اٹھا لیا۔ نانا پولیٹیکل اور ایڈیٹوریل صفحات دیکھ رہے تھے۔ چائے کے کپ میں چمچ ہلاتے ہوئے اس نے صفحہ کھول لیا۔ علیزہ انڈا چھیلنے کے بعد اپنی پلیٹ میں کانٹے کے ساتھ اس کے ٹکڑے کرنے میں مصروف ہو گئی۔ انڈے کے ٹکڑے کرنے کے بعد وہ نمک اور کالی مرچ شیکرز کی تلاش میں ٹیبل پر نظر دوڑانے لگی۔ وہ دونوں اسے عمر کے سامنے پڑے نظر آئے۔ وہ اسے کافی فاصلے پر تھے، وہ ہاتھ بڑھا کر انہیں نہیں پکڑ سکتی تھی۔ وہ عمر سے انہیں پکڑانے کے لیے کہنا چاہتی تھی، مگر عمر کے چہرے پر نظر دوڑاتے وہ چونک گئی تھی۔ وہ شوبز کا صفحہ کھولے، اس پر نظریں جمائے، بالکل بے حس و حرکت تھا، ہونٹ بھینچے ہوئے۔ اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی، وہ ایسی کون سی چیز پڑھ رہا تھا جس نے اسے یوں مشتعل کر دیا تھا؟ وہ سب کچھ بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ تبھی نانو بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ عمر، کیا ہوا؟ انہوں نے یکدم تشویش بھری نظروں سے عمر کو دیکھا۔ نانا بھی اخبار سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عمر نے نانو کی طرف دیکھا۔ علیزہ نے اس کی آنکھوں میں یکدم نمی امڑتے دیکھی۔ پھر کچھ کہے بغیر وہ اخبار ٹیبل پر پٹک کر ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا۔ عمر کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ تو، نانا اسے آوازیں دیتی رہ گئی تھی، مگر وہ رکا نہیں۔ تیز قدموں کے ساتھ وہ ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا۔ نانا نے ہاتھ بڑھا کر شوبز کا وہ صفحہ اٹھا لیا۔ آخر ایسی کیا چیز دیکھ لی ہے کہ اس طرح اٹھ کر چلا گیا؟ علیزہ نے نانا کو پریشانی کے عالم میں کہتے سنا۔ وہ اب اس صفحہ کا جائزہ لے رہے تھے۔ علیزہ اور نانو منتظر نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر جائزہ لیتے رہے۔ مجھے تو یہاں کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا جو اسے اس طرح مشتعل کر دے، وہ بالآخر بڑبڑائے۔ پلیز ماز، آپ دھیان سے دیکھیے، آخر کوئی تو چیز ہے نا جس نے اسے پریشان کیا ہے۔ نانو بہت پریشان تھی۔ نانا ایک بار پھر اس صفحہ کا تفصیلی جائزہ لینے لگے تھے۔ علیزہ کی بھوک اڑ گئی تھی۔ آخر عمر اب کیوں پریشان ہوا ہے، وہ سوچ رہی تھی۔ نانا پلیز مجھے دکھائیے، شاید مجھے پتہ چل جائے، اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اضطراب کے عالم میں اپنے نانا سے کہا۔ مگر معاذ حیدر نے اخبار اس کی طرف نہیں بڑھایا۔ ان کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا تھا۔ عمر کو کیا ہوا تھا وہ جان چکے تھے۔ کچھ کہے بغیر انہوں نے اخبار نانو کے سامنے رکھتے ہوئے خبر کی طرف اشارہ کیا۔ علیزہ نے نانو کے چہرے کا رنگ بھی اسی طرح اٹھتے دیکھا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے سر کو پکڑ لیا تھا۔ جہانگیر کو کیا ہو گیا ہے؟ علیزہ گھبرا گئی۔ کیا ہوا نانو؟ انکل جہانگیر کو کیا ہوا؟ نانو کوئی جواب دینے کے بجائے یکدم ٹیبل سے اٹھ گئی۔ علیزہ نے نانو کو بھی ان کے پیچھے جاتے دیکھا۔ اس نے بے اختیار کھڑے ہو کر ٹیبل کے دوسرے سرے پر پڑا ہوا اخبار اٹھا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ متلاشی نظروں سے اخبار کو دیکھتی رہی۔ پھر اس کی نظریں ایک خبر پر جم گئی۔ ایک مشہور اور کم عمر ماڈل کی ایک بہت ہی خوبصورت تصویر کے ساتھ ایک کیپشن لگا ہوا تھا، سیلیٹری رشنا ٹائٹ کی دا نوٹ۔ وہ تفصیل پڑھنے لگے تھے۔ خبر میں 20 سالہ رشنا کی عمر میں اپنے سے 35 سال بڑے واشنگٹن میں پوسٹڈ پاکستانی سفارتکار جہانگیر معاذ کے ساتھ شادی کو مرچ مسالہ لگا کر پیش کیا گیا تھا۔ جہانگیر معاذ کی پہلی دونوں شادیوں کے ساتھ ساتھ ان کی رنگین مزاجی کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ رپورٹر نے رشنا کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ خیال رکھے کہ جہانگیر چوتھی شادی نہ کر پائے، کیونکہ عادتیں مشکل سے چھوٹتی ہیں۔ علیزہ نے اخبار بند کر دیا۔ وہ غصے میں بھرا ہوا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ موبائل نکال کر اس نے جہانگیر کو کال کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد جہانگیر لائن پر آ گئے تھے۔ اوہ عمر،
تم نے کیسے فون کیا؟ کیا لائق کے پاس پہنچ گئے ہو؟ نہیں، میں ان کے پاس نہیں گیا اور نہ ہی جاؤں گا۔ کیوں، کیا ہوا؟ جہانگیر جیسے کچھ محتاط ہو گئے۔ میں امریکہ آنا چاہتا ہوں، اس نے اسی اکھڑ انداز میں کہا۔ تم سے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں نہیں چاہتا ابھی تم یہاں آؤ۔ کیوں نہیں چاہتے آپ؟ مجھے کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا لہجہ یکدم خشک ہو گیا۔ ہاں، آپ کو کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں آپ مجھے امریکہ آنے سے کیوں روک رہے ہیں۔ اس کے لہجے کی تلخی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ کیوں روک رہا ہوں؟ اپنی نئی بیوی کی وجہ سے۔ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ عمر جہانگیر کے کسی جملے کا منتظر رہا مگر وہ خاموش ہی رہے تھے۔ ایک لمبے وقفے کے بعد انہوں نے بالآخر ایک گہرا سانس لے کر کہا، تمہیں کس نے بتایا ہے؟ ساری دنیا میری طرح اندھی نہیں ہوتی۔ مجھ سے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں اس شادی کے بارے میں کس نے بتایا؟ عمر کے ڈپریشن میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ جہانگیر شرمندہ لگ رہے تھے۔ نہ انہوں نے اس شادی سے انکار کیا تھا۔ نیوز پیپرز میں پڑھا ہے میں نے۔ کس نیوز پیپر میں؟ آپ نیوز پیپر کا نام جان کر کیا کریں گے؟ نیوز پیپر بند کروا دیں گے سچ چھاپنے کے جرم میں؟ تم مجھ سے کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے انہوں نے کہا تھا، میں کیا جاننا چاہتا ہوں؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ شادی کیوں کی ہے۔ تمہیں مجھ سے یہ سوال پوچھنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ فون پر چلا اٹھے تھے۔ چند لمحوں کے لیے وہ چپ سا رہ گیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ لڑکی عمر میں آپ سے کتنی چھوٹی ہے؟ مجھ سے بھی 6 سال چھوٹی ہے وہ۔ تمہیں مشورہ دینے کو کس نے کہا ہے؟ میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ… جہانگیر نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے کیا کیا اور کیوں کیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی اس حرکت سے آپ کے بچوں پر کیا اثر ہوگا؟ تم صرف اپنی بات کہہ رہے ہو۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ایم آئی رائٹ؟ انہوں نے بڑے جتانے والے انداز میں کہا۔ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے سب بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ تمہیں دوسروں کی بات کرنے کا کوئی حق ہے نہ ضرورت۔ تم صرف اپنی بات کرو۔ آپ نے کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا۔ مجھ سے مزید بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری شادی میرا پرسنل افیئر ہے۔ میں جب جس سے چاہوں شادی کر سکتا ہوں۔ میرے معاملات میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ کیا اتنی بکواس کافی ہے یا کچھ اور بھی بکنا ہے تمہیں؟ آپ جانتے ہیں پریس آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، آپ کے بارے میں کیا کومنٹس دیے جا رہے ہیں؟ وہ بامشکل اپنی آواز پر قابو پا رہا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اس نے باپ کی سرد آواز سنی۔ اس کا خون کھول کر رہ گیا۔ بٹ آئی ڈو کیئر۔ میرے لیے لوگوں سے ملنا بہت مشکل کر دیا آپ نے۔ آپ کی اس تیسری اور اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی سے شادی کی کیا لاجک پیش کروں میں لوگوں کے سامنے؟ تم اپنے کام سے کام رکھو اور میرے معاملات کے بارے میں فکر مندی کے ڈرامے مت کرو۔ کل تک لائق کے پاس چلے جاؤ۔ میں کل اس سے فون پر کانٹیکٹ کروں گا۔ میں ان کے پاس نہیں جا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں آج سیٹ بک کرواؤں گا اور اگلی فلائٹ سے امریکہ آ رہا ہوں۔ بکواس مت کرو۔ میں بکواس نہیں کر رہا ہوں، جو کرنے والا ہوں وہی بتا رہا ہوں۔ اور امریکہ آ کر کیا کرو گے تم؟ یہ وہاں آ کر ہی دیکھوں گا۔ اس نے موبائل بند کر دیا۔ چند لمحے بعد موبائل پر دوبارہ کال آنے لگی۔ وہ جانتا تھا جہانگیر اسے کال کر رہے ہوں گے۔ اس نے موبائل آف کر کے رکھ دیا۔ مجھے ان سے بات نہیں کرنا ہے۔ جہانگیر نے اس کا موبائل آف ہونے کے بعد فون پر معاذ حیدر سے اس سے بات کروانے کے لیے کہا۔ معاذ حیدر نے جہانگیر سے ان کی اس شادی کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر انہوں نے انتہائی سختی کے ساتھ انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیا تھا، پاپا آپ کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ میں چاہوں تو 10 اور شادیاں کر لوں۔ آپ مجھے منع کیسے کر سکتے ہیں؟ جہانگیر کا لہجہ اتنا خشک اور اکھڑ تھا کہ معاذ اس سے کچھ نہیں کہہ سکے۔ آپ عمر سے میری بات کروا دیں۔ میں اس کے موبائل پر بات کر رہا تھا مگر اب اس کا موبائل آف ہے، انہوں نے معاذ حیدر سے کہا تھا۔ اور اب معاذ حیدر اس کو جہانگیر سے فون پر بات کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ سامان پیک کرنے میں مصروف تھا۔ مجھے ان سے بات نہیں کرنا ہے، یہ بتا دیں انہیں۔ وہ ان کی بات پر غرایا تھا۔ مگر تم سامان کیوں پیک کر رہے ہو؟ نانو گھبرا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ نانا کچھ دیر اسے دیکھ کر باہر نکل گئے۔ وہ بات نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے جہانگیر کو فون پر بتایا تھا۔ ٹھیک ہے نہ کرے مگر اسے صاف صاف کہہ دیں کہ کل تک اسے لائق کے گھر پر ہونا چاہیے۔ جہانگیر نے فون پر رکھ دیا تھا۔ نانا واپس عمر کے کمرے میں آ گئے۔ عمر اب موبائل پر اپنی سیٹ کی بکنگ کروا رہا تھا۔ معاذ حیدر اسے دیکھتے رہے۔ جب اس نے موبائل بند کر دیا تو انہوں نے کہا، تم واپس امریکہ جا رہے ہو؟ ہاں، مگر جہانگیر نے تمہیں اسلام آباد لائق کے پاس جانے کے لیے کہا ہے۔ وہ بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ اپنا دوسرا بیگ کھولنے لگا تھا۔ مگر تم امریکہ جا کر کرو گے کیا؟
नानो अब उससे पूछ रही थी। वो होंठ भींचे बैग में अपने कपड़े ढूंढता रहा। तुम लड़ोगे जहांगीर से जाकर? नाना ने उससे पूछा। मैं आपको इतना अहमक लगता हूँ? वो तनक कर बोला। तो फिर क्यों जा रहे हो? बस वैसे ही। उमर, नानू ने जैसे तनबीही अंदाज में कहा। मैं फेड अप हो चुका हूँ। उसने पैर से बैग को ज़ोरदार ठोकर मारी। बैग एक झटके से दूर जा पड़ा था। वापस जाकर अपना वक्त ज़ाया करोगे, नानू ने उससे कहा था। वक्त? ये वक्त क्या होता है? जब ज़िंदगी ज़ाया हो रही हो तो वक्त ज़ाया होने से क्या फ़र्क पड़ता है? उसका लहजा तुर्श था। पापा से कहिए बस करें ये सब कुछ। अब ये सब कुछ छोड़ दे, या कम से कम हर एक के साथ रिश्ते जोड़ने तो ना बैठ जाएं। पापा को शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए? मगर मुझे आती है। मैं अपने फ्रेंड्स और कज़न्स के सामने किस तरह जाऊंगा? तुम्हें इस बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहांगीर जो कुछ कर रहा है वो खुद उसका ज़िम्मेदार है। तुम्हें परवाह नहीं करनी चाहिए। नाना ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। कहना बहुत आसान है ग्रैनी, मगर मेरे लिए ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। मगर अमेरिका जाकर तुम क्या करोगे? फिर वापस आना पड़ेगा। चंद माह बाद तुम्हें इंटरव्यू के लिए आना है। फिर वहाँ जाकर वक्त ज़ाया मत करो। नाना ने उसे समझाने की एक और कोशिश की। नहीं, अब मुझे वापस नहीं आना है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इंटरव्यू में। कौन इज्जत करेगा मेरे जैसे बंदे की जो सिविल सर्विस में होगा और उसके बाप की शादियों की तफसीलात हर दूसरे साल अखबार छापते रहें? लोगों की यादाश्त इतनी अच्छी नहीं होती है। तुम जहांगीर की वजह से अपना करियर तबाह मत करो। लोगों की यादाश्त अच्छी हो या ना हो, मगर मेरी यादाश्त अच्छी है। मुझे कोई करियर नहीं बनाना। पापा से कहिए जायदाद में से मेरा हिस्सा दे दें। उमर, तुम अभी गुस्से में हो। इस हालत में तुम कुछ नहीं सोच सकते। नहीं ग्रैंडपा, मैं गुस्से में नहीं हूँ। मैंने पापा के साथ कितना मुश्किल वक्त गुजारा है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वो कितने बड़े हिपोक्रेट हैं, आप नहीं जानते। वो अपने बेड पर बैठ गया था। अफेयर चलाते हैं, चलाते रहें, मगर शादी, और वो भी इस तरह लड़कियों से। टू डिस्कस्टिंग। नाना उसके पास बैठ गए। तुम जहांगीर को नहीं बदल सकते। उसके दिल में जो आता है वो वही करता है, मगर तुम अपने हाथ पांव काटने की कोशिश मत करो। वो नाना का चेहरा देखने लगा। अभी तुम जहांगीर पर डिपेंडेंट हो। उसके साथ लड़ने की हमाकत मत करो जिस शादी पर तुम्हें एतराज़ हो रहा है। पता नहीं वो कितना अरसा चलती है। जहांगीर के बदलते हुए मूड्स का तो तुम्हें पता ही है। और फिर ये लड़की बहुत कम उम्र है। 4 दिन जहांगीर के पैसे पर ऐश करेगी, फिर उसे छोड़ जाएगी। ये मॉडल्स घर नहीं बसाती हैं। माज हैदर को रवानगी में बात करते करते एहसास हुआ था कि उन्होंने उमर के सामने एक गलत बात कह दी थी। उसके चेहरे का रंग यकदम बदल गया था। उन्होंने उसकी आंखों में शिकस्त खोर्दगी देखी थी। इसके बाद यकदम जैसे सारे लफ्ज़ ख़त्म हो गए थे। माज हैदर बात कहकर जैसे चोर बन गए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था वो अब अपनी बात की तलाफ़ी के लिए उसे क्या कहें। वो अब सर झुकाए दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून से बारी बारी बाकी उंगलियों के नाखून खुरचने की कोशिश कर रहा था। माज हैदर ने अपनी बीवी की तरफ देखा। नानो भी उनकी बात पर उतनी ही शर्मिंदा नज़र आ रही थी जितना वो खुद थे। बस आखिर उन्होंने एक बार फिर कहना शुरू किया। सारी मॉडल्स तो बुरी नहीं होती, मगर जब उम्रों में इतना फ़र्क हो तो फिर शादी कामयाब होने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। ख़ास तौर पर अगर जहांगीर जैसा आदमी हो तो ये काम और भी मुश्किल हो जाता है। उमर ने उनकी बात पर सर उठाकर गौर से उन्हें देखा था। ग्रैंडपा, दोबारा कभी ये बात मत कहिएगा। मेरी माँ को कभी मॉडल भी ना समझिएगा। मॉडल औरत होती है, घर बसा सकती है, अगर दूसरी तरफ थोड़ी सी वफ़ादारी हो। पापा में वफ़ादारी ना कभी थी, ना है, ना होगी। जो औरत 11 साल किसी जहांगीर माज के साथ गुजार सकती है वो सारी उम्र भी गुजार सकती है। मेरी माँ ने ये कोशिश की थी। वो एकदम इस तरह ज़ारा की हमायत में बोला था कि माज हैदर और उनकी बीवी दोनों हैरान रह गए थे। कहाँ वो ज़ारा से मिलने पर तैयार नहीं था, कहाँ वो उसके हक़ में दलीलें दे रहा था। मैंने ज़ारा की बात नहीं की थी। मैं जानता हूँ वो अच्छी औरत थी। मैं तो वैसे ही बात कर रहा था। माज कुछ खजल हो गए। नहीं, वो अच्छी औरत नहीं थी। अच्छी औरत होती तो पापा से शादी कभी ना करती। अगले ही जुमले में वो एक बार फिर अपनी ही बात की नफ़ी करने लगा। माज हैदर ने जैसे कुछ बेबस होकर उसे देखा। जो भी है, बहरहाल तुम जहांगीर की वजह से अपना करियर दाव पर मत लगाओ। थोड़े सुकून और समझदारी से काम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह भागम भाग अमेरिका जाकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? जहांगीर से सामना होगा, वो और मुश्तइल होगा। यहाँ से चले जाने से भी तुम्हारा ये नुकसान होगा। इसलिए तुम ठंडे दिमाग से इस मसले पर गौर करो और फिर कोई फ़ैसला करो। माज हैदर ने एक बार फिर उसे समझाना शुरू कर दिया। वो पूरी खामोशी के साथ सर झुकाए उनकी बात सुनता रहा। पहले की निस्बत वो अब मुश्तइल लग रहा था। माज हैदर को उसके तासुरात से अंदाज़ा हो रहा था कि वो कशमकश का शिकार हो चुका है। बहुत देर तक वो दोनों उसके
پاس بیٹھے اسے سمجھاتے رہے۔ وہ اسی خاموشی کے ساتھ کچھ جواب دیے بغیر ان کی باتیں سنتا رہا۔ جب وہ دونوں اس کے پاس سے اٹھ کر آئے تھے تب بھی وہ خاموش تھا۔ اب اس کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ وہ اندازہ نہیں کر پایا اس نے کیا فیصلہ کیا تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد عمر نے کمرہ لاک کر لیا تھا، بیڈ پر سیدھا لیٹا۔ چھت کو گھورتے ہوئے وہ بہت دیر تک اپنا ذہن کسی بھی چیز پر مرکوز نہیں کر پا رہا تھا۔ گرینڈ پا ٹھیک کہتے ہیں، میں واقعی ایک ایسی کٹ پتلی ہوں جس کی ڈوریاں پوری طرح سے آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ میں چاہوں بھی تو خود کو آپ سے نہیں چھڑا سکتا۔ آپ میرے لیے آکٹوپس سے بھی زیادہ خوفناک ثابت ہو رہے ہیں۔ مگر پاپا، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب میں خود کو آپ کے شکنجے سے چھڑا لوں گا۔ مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ وقت کتنی جلدی آتا ہے۔ وہ لیٹے لیٹے بڑبڑایا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ چند منٹ وہ اس طرح پڑا رہا، پھر یکدم جیسے ایک خیال آنے پر اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا اپنا والیٹ ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا۔ آہستگی سے والیٹ کھول کر اس نے اس میں لگی ہوئی ایک تصویر کو دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر کھلے ہوئے والیٹ کو اپنی آنکھوں پر الٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ صبح کی فلائٹ سے اسلام آباد پہنچ گیا تھا۔ ایئرپورٹ پر اسے لائق انکل کی بڑی بیٹی شانزے نے ریسیو کیا۔ وہ شانزے سے پہلے بھی 2-3 بار مل چکا تھا، اس لیے اسے کوئی اجنبیت نہیں ہوئی تھی، مگر جس موڈ میں وہ ان دنوں تھا، بہت کوشش کے بعد بھی وہ اس طرح شانزے سے بات نہیں کر سکا جیسے پہلے کرتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ کھچا کھچا سا تھا، اور شانزے نے یہ بات فوراً محسوس کر لی تھی۔ ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے گاڑی میں اس نے عمر سے خاصی بے تکلفی سے کہا، تم خاصے سیریس ہو گئے ہو عمر۔ 6 ماہ پہلے جب تم سے ملاقات ہوئی تھی تو تم خاصے جولی ہوا کرتے تھے، اب کیا ہوا ہے؟ نہیں، میں ویسا ہی ہوں، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پتہ نہیں تمہیں کیوں ایسا لگا ہے؟ عمر نے مسکرا کر کہا، چلو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ لائک انکل تو اس وقت آفس میں ہوں گے؟ عمر نے بات شروع کرتے ہوئے کہا، ہاں پاپا تو آفس میں ہی ہیں، اسی لیے تو میں لینے آئی ہوں تمہیں۔ اگر تمہاری فلائٹ رات کو ہوتی تو وہ خود تمہیں لینے آتے۔ تم اب گھر جانے کے بعد انہیں رنگ کر لینا، انہوں نے خاص طور پر کہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ انکل کے آفس سے چلا جاتا ہوں، وہاں شانزے نے عمر کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ آج تھوڑی دیر ہی وہاں رہیں گے، پھر انہیں 2-3 جگہوں پر جانا ہے۔ آج کل آفس میں ان کا زیادہ وقت نہیں گزرتا، بلکہ کچھ دوسری سرگرمیوں میں مصروف ہے، شانزے نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کا دن تو ایسے ہی نکل جائے گا؟ عمر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہیں جلدی کس بات کی ہے؟ آج کا دن گزر جائے گا تو پھر کیا ہے؟ تم آرام سے یہاں رہ کر اپنا کام کرو، دن گننے کی کوشش نہ کرو۔ ویسے بھی پاپا بتا رہے تھے کہ انکل جہانگیر نے تمہیں ابھی اسلام آباد رہنے کے لیے کہا ہے۔ عمر نے اس بات پر ایک گہرا سانس لے کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ ویسے عمر، انکل جہانگیر کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے۔ عمر نے چونک کر شانزے کی طرف دیکھا تھا، اس کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ رشنا کسی کو گھاس تک نہیں ڈالتی تھی، شادی تو دور کی بات تھی، مگر دیکھ لو۔ عمر نے بے اختیار اپنا نچلا ہونٹ بھینچ لیا۔ میں نے 1-2 شوز میں ماڈلنگ کیا اس کے ساتھ، وہ واقعی بہت اٹریکٹیو اور گلیمرس ہے۔ شانزے نے اب اس کی تعریف کر رہی تھی۔ تم ماڈلنگ کرنے لگی ہو؟ عمر نے دانستہ طور پر بات کا موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ پروفیشنلی تو نہیں، بس ایڈونچر کے طور پر۔ ممی کے ایک فرینڈ کے کہنے پر لیڈیز کلب کے ایک فنکشن میں کی تھی، رسپانس بہت اچھا ملا، اور وہیں ایک میگزین کی ایڈیٹر نے ایک فیشن شوٹ کے لیے کہا۔ بس پھر آہستہ آہستہ کچھ اور فیشن شوز بھی ملنے لگے۔ اب تو ایک ٹی وی سیریل کا کانٹریکٹ بھی سائن کیا ہے، لیڈنگ رول نہیں ہے مگر اچھا رول ہے۔ مجھے تو بس یہ خوشی ہے کہ بہت اچھی کاسٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا۔ شانزے نے بہت جوش سے اپنے بارے میں تفصیل سے بتانا شروع کر دیا تھا۔ اچھی ایکٹیویٹی ہے، عمر نے سرسری سا تبصرہ کیا۔ اس ویکینڈ پر ایک فیشن شو میں حصہ لے رہی ہوں، تم چلنا ساتھ؟ شانزے نے فوراً اسے آفر کی۔ نہیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے فیشن شوز میں، عمر نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے؟ حالانکہ تمہاری ممی خود اتنی مشہور ماڈل رہ چکی ہے، پھر بھی تمہیں انٹرسٹ نہیں ہے؟ عمر نے اس کی بات کا جواب ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے دیا۔ گاڑی میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ایسے انکل جہانگیر نے تمہیں رچنا سے شادی کے بارے میں بتایا تھا؟ میرا مطلب ہے شادی سے پہلے۔ ایک بار پھر شانزے نے خاموشی توڑی۔ گفتگو کا موضوع ایک بار پھر وہی ہو گیا تھا جس سے عمر بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں، اس نے جھوٹ بولا۔ اور تم نے کچھ کہا نہیں؟ کوئی اعتراض؟ میں اعتراض کیوں کرتا؟ یہ پاپا کی زندگی ہے، وہ جو چاہیں کریں، اس نے بڑی سرد موری اور لاپرواہی سے کہا۔ ہاں، ویسے بھی انکل جہانگیر کی شادی سے تمہیں تو زیادہ فرق نہیں پڑتا، تمہاری ممی سے پہلے ہی ان کی سیپریشن ہو چکی ہے۔ اعتراض تو سمرین آنٹی نے کیا ہوگا، پاپا بتا رہے تھے کہ انہوں نے سوسائڈ کی کوشش کی تھی اس شادی سے کچھ دن پہلے۔ عمر یکدم چونک گیا۔ شانزے کے پاس وہ ساری معلومات تھی جو اس کے پاس ہونی چاہیے تھی۔ لائک انکل سے اس کے پاپا کی بہت گہری دوستی تھی، صرف رشتہ داری نہیں تھی۔
सुसाइड? उसने कुछ हैरान होकर कहा। तुम्हें नहीं पता? नहीं। समरीन आंटी खुशकिस्मती से बच गई और अंकल जहांगीर इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने समरीन आंटी को डाइवोर्स करने का फ़ैसला कर लिया। फिर पापा और दूसरे अंकल्स ने समरीन आंटी की रिक्वेस्ट पर उन्हें समझाया। अंकल जहांगीर बड़ी मुश्किल से इस काम से बाज आए। डाइवोर्स तो उन्होंने नहीं दी, मगर समरीन आंटी को यहाँ इस्लामाबाद शिफ्ट कर रहे हैं। अब वो उन्हें साथ रखने पर तैयार नहीं है। वहाँ अमेरिका में भी उन्होंने समरीन आंटी को किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया है। अपने साथ उन्होंने रचना को रखा हुआ है। वो खामोशी से शानजे की गुफ्तगू सुन रहा था। सिवाय मेरे और ग्रैंडपा और ग्रैनी के ख़ानदान में सबको पापा की इस मतवक्के शादी के बारे में बहुत पहले पता चल चुका था, मगर इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। हर एक ने ये बात छुपाई। उमर कुटते हुए सोच रहा था और उसे अपने कज़न्स पर भी हैरत हो रही थी, जिनसे उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। शायद ये अच्छा ही हुआ, वरना जो कुछ वक्त मैंने लाहौर में सुकून से गुजारा है वो भी ना गुजार पाता। वो अब सोच रहा था। खुद सोचो, एंजॉय कर रही हो या नहीं? तुम खामखा अपनी नानों से खौफजदा हो रही थी। शैला ने तालियां बजाते हुए बुलंद आवाज़ में अलीज़ा से कहा, जो खुद भी तालियां बजाने में मसरूफ़ थी। अलीज़ा मुस्कुराते हुए कुछ कह बगैर स्टेज पर नज़रें जमाए रही, जहां सिंगर अगले गाने की तैयारी कर रहा था। वो दोनों इस वक्त एक मेडिकल कॉलेज में होने वाले एक कंसर्ट में मौजूद थी। शैला का भाई और उसके कुछ दोस्त भी उस कंसर्ट में परफॉर्म कर रहे थे। कंसर्ट शाम को था और शैला का इसरार था कि अलीज़ा भी उसके साथ वहाँ चले, मगर अलीज़ा जानती थी कि नानो शाम के वक्त उसे घर से बाहर नहीं जाने देंगी, और फिर किसी कंसर्ट में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। कंसर्ट भी ऐसा जो लड़कों के एक कॉलेज में था। शैला के इसरार के बावजूद उसने इनकार कर दिया, मगर शैला ने हार नहीं मानी थी। देखो, मैं खुद नानो से बात कर लेती हूँ, उसने बलाखिर अलीज़ा से कहा। बात करने से कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ वो नहीं मानेंगी। मान जाएंगी, मैं उन्हें ये नहीं बताऊंगी कि मैं तुम्हें कंसर्ट पर ले जा रही हूँ। क्या मतलब? अलीज़ा हैरान हुई। मैं उनसे यही कहूँगी कि मेरे घर पर फंक्शन है और मैं तुम्हें इसके लिए इनवाइट कर रही हूँ, शैला ने बड़े आराम से कहा। यानी तुम नानो से झूठ बोलोगी? जाहिर है भाई, जब वो सच सच बताने पर जाने नहीं दे रही तो फिर झूठ ही बोलना पड़ेगा। नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं भी तो, अलीज़ा ने साफ इनकार किया। क्यों ठीक नहीं है? मैं भी तो तुम्हारे साथ जा रही हूँ। अगर नानो को पता चल गया तो वो आइंदा तुम्हारे साथ कभी कहीं नहीं जाने देंगी, बल्कि वो मजबूर करेंगी कि मैं तुमसे दोस्ती भी ख़त्म कर दूँ। मगर उन्हें पता चलेगा ही नहीं। शाम 6 बजे कंसर्ट शुरू हो रहा है, हम 8 बजे तक वापस आ जाएंगे। और अगर नानो ने इस दौरान तुम्हारे घर फ़ोन कर लिया तो मेरी मामा उनसे कह देंगी कि तुम वहीं हो और बस घर आने वाली हो। यानी तुम्हारी मामा भी झूठ बोलेंगी? हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। अलीज़ा उसकी बात पर सोच में पड़ गई। वो खुद भी उस कंसर्ट में जाना चाह रही थी, क्योंकि उसके कॉलेज की बहुत सी लड़कियां वहां जा रही थी, मगर नानो उसे इस तरह अकेले कभी कंसर्ट्स में नहीं भेजती थी। वो उनसे उन्हीं कंसर्ट्स में जाया करती थी जो जिमखाना में होते थे और जहां नाना और नानो भी उसके साथ होते थे। इस तरह लड़कों के किसी कॉलेज में कंसर्ट पर जाने की इजाज़त मिलना नामुमकिन था। और अब शैला इसरार कर रही थी कि ठीक है, तुम नानो से बात कर लो, अगर वो इजाज़त देती हैं तो फिर सोच लेंगे। अलीज़ा ने नीम रजामंदी से कहा। ये हुई ना बात। शैला उसकी बात पर बेतहाशा खुश हुई। मगर तुम उन्हें किस फंक्शन के बारे में कहोगी? अपनी बर्थडे करवा दूंगी। ये कभी मत करना, उन्हें तुम्हारी बर्थडे याद है। अलीज़ा ने फ़ौरन मना किया। तो फिर ठीक है, सभी इनकी बर्थडे पार्टी का कह देते हैं। शैला ने अपनी छोटी बहन का नाम लिया। हाँ, ये ठीक है। अलीज़ा मुत्फिक हो गई। फिर अगले दिन शैला कॉलेज से उसके साथ उसके घर आई थी और उसने नानो से अलीज़ा को उस फंक्शन पर भेजने के लिए इजाज़त मांगी थी। नानो ने हस्बे तवक्को फ़ौरन इनकार कर दिया, मगर शैला ने अपनी बात पर इसरार और उनकी इतनी मन्नत की कि वो बिलाखिर तैयार हो गई। और अब वो दोनों वहाँ कंसर्ट में बैठी हुई थी। कंसर्ट में 2 मशहूर सिंगर थे और उनके अलावा बाकी सारे स्टूडेंट सिंगर्स थे। कंसर्ट ख़त्म होने के बाद सिंगर से भी मिलेंगे, शैला ने शोर गल के दरमियान उससे कहा। अलीज़ा बेख्तियार खुश हुई, मगर कंसर्ट ख़त्म होते होते तो बहुत देर हो जाएगी। फिर अलीज़ा को अचानक ख्याल आया, ऐसा करेंगे, जब फ़ारूक परफॉर्म कर लेगा तो हम स्टेज के पीछे जाकर उन लोगों से मिल लेंगे और फिर चले जाएंगे। शैला को भी एहसास हुआ कि इस वक्त तक देर हो जाएगी। फिर उन्होंने यही किया। शैला के भाई ने स्टेज पर 2 गाने गाए और इसके दूसरे गाने के ख़त्म होते ही वो दोनों स्टेज के पीछे चली आई थी। शैला ने जाते ही फ़ारूक को मुबारकबाद दी और फिर कहा, मेरा और अलीज़ा का तारुफ करवाओ उन लोगों से, कोई फ़ायदा तो हो अब तुम्हारे कंसर्ट का। शैला ने दूर खड़े हुए सिंगर्स को खुशगपियों में मसरूफ़ देखकर उसे कहा, अच्छा ठीक है, मेरे साथ आओ। वो उन्हें लेकर उन लोगों की तरफ बढ़ गया। अलीज़ा एकदम एक्साइटेड हो गई। फ़ारूक ने उन दोनों का तारुफ करवाया था। शैला बड़ी बेतकल्फ़ी से उन लोगों से खुशगपियों में मसरूफ़ थी, जबकि अलीज़ा कुछ नर्वस सी उन लोगों को देख रही थी।
کچھ دیر ان لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے بعد وہ لوگ فاروق کے ساتھ واپس جا رہے تھے جب ایک لڑکے کو دیکھ کر فاروق ایک بار پھر رک گیا۔ یہ ذوالقرنین آج اس نے بھی کیا پرفارم کیا ہے؟ تم لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا، بہت اچھا دوست ہے میرا، اس نے علیزہ اور شعلہ سے کہا۔ علیزہ نے اسٹیج پر سب سے پہلے اسی لڑکے کو پرفارم کرتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ اس کے گانے سے زیادہ اس کی اسمارٹنیس سے متاثر ہوئی تھی۔ ویری گڈ لکنگ یار، اس نے اس کے اسٹیج پر آتے ہی شعلہ سے کہا تھا اور اب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ لوگوں کو میرا گانا کیسا لگا؟ وہ مسکراتے ہوئے ان سے پوچھ رہا تھا۔ خاصا اچھا لگا، گا لیتے ہیں آپ، شعلہ نے تعریف کی۔ اور آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ علیزہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ علیزہ کچھ کہتی، شعلہ نے شوق انداز میں کہا، علیزہ آپ کی آواز سے زیادہ آپ کی لکس سے متاثر ہوئی ہے۔ علیزہ کا دل چاہا وہ دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو جائے۔ بے تکلفی اور مذاق میں کیا گیا وہ تبصرہ شعلہ اس طرح ذوالقرنین کو بتا دے گی، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ذوالقرنین اور فاروق نے بے اختیار شعلہ کی بات پر کہکا لگایا۔ ہاں، یہ ہمیشہ اپنی لکس کی وجہ سے فائدے میں رہتا ہے۔ سنگر گڈ لکنگ ہو تو سننے والوں کی توجہ خود بخود بڑھ جاتی ہے، پھر بونگی آواز کو بھی وہ برداشت کر لیتے ہیں۔ اب فاروق نے تبصرہ کیا۔ تمہارا اشارہ میری طرف ہے؟ ذوالقرنین نے فاروق کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، یہ جرأت میں کیسے کر سکتا ہوں؟ فاروق نے پہلو بچایا۔ چلے، میں تو آپ کو پسند آیا، لیکن میری آواز آپ کو کیسی لگی یہ آپ نے نہیں بتایا۔ ذوالقرنین ایک بار پھر علیزہ سے مخاطب تھا۔ علیزہ میں سر اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہی۔ کچھ دیر پہلے کا سارا جوش و خروش غائب ہو چکا تھا۔ بتاؤ علیزہ، ان کا گانا کیسا لگا تمہیں؟ اس بار شعلہ نے جیسے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے کچھ کہے بغیر غصے سے ایک نظر اس کو دیکھا۔ اب علیزہ ناراض ہو گئی ہے یار، میں مذاق کر رہی تھی۔ شعلہ اس کے تیور فوراً بھام گئی۔ نہیں، بہرحال میں تو اس بات کو مذاق سمجھنے پر تیار نہیں، میں واقعی اچھا خاصا گڈ لکنگ بندہ ہوں، ذوالقرنین نے شعلہ کی بات پر فوراً کہا۔ مگر اتنے گڈ لکنگ نہیں کہ علیزہ آپ سے متاثر ہو جائے، شعلہ نے جیسے کچھ جتاتے ہوئے کہا۔ کیوں، علیزہ کو متاثر کرنے کے لیے کتنا گڈ لکنگ ہونا ضروری ہے؟ اس بار پھر اس نے بڑی بے ساختگی سے کہا۔ یہ تو آپ علیزہ سے پوچھیے، شعلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، انہی سے پوچھ لیتا ہوں۔ شعلہ گھر چلو، دیر ہو رہی ہے۔ وہ جواب دینے کے بجائے شعلہ کو بازو سے کھینچنے لگی۔ بھائی، یہ اتنا مشکل سوال تو نہیں ہے کہ آپ اس طرح یہاں سے بھاگنے کا سوچیے، ذوالقرنین نے ایک بار پھر کہکا لگا کر کہا۔ علیزہ مزید نروس ہو گئی۔ جی نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم بالکل یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہے، ہمیں واقعی دیر ہو رہی ہے، شعلہ نے بلند آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، لیکن کیا آپ لوگ میرے اگلے کنسرٹ میں آئیں گے؟ خاص طور پر علیزہ، اس نے انہیں انوائٹ کیا۔ آپ کا کنسرٹ کب ہے؟ شعلہ نے پوچھا۔ اگلے مہینے۔ ٹھیک ہے، ہم سوچیں گے اور فاروق کو بتا دیں گے۔ شعلہ نے چلنا شروع کر دیا۔ میں کم از کم علیزہ سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ میرے کنسرٹ میں آنے کے لیے پہلے سوچے اور پھر فیصلہ کرے، انہیں آنا ہے۔ علیزہ نے شعلہ کے ساتھ تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنی پشت پر اس کی آواز سنی۔ فاروق اور ذوالقرنین کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی علیزہ شعلہ پر برس پڑی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح اس سے میرے بارے میں بات کرتے ہوئے، وہ کیا سوچتا ہوگا کہ میں کیسی لڑکی ہوں؟ اس میں بری بات کیا ہے؟ اس نے تمہارے بارے میں اچھا ہی سوچا ہوگا، اسی لیے تو خاص طور پر اپنے کنسرٹ میں انوائٹ کیا ہے، اگر برا سوچتا تو ایسا نہ کرتا، ویسے بھی اپنی تعریف کسی کو بری نہیں لگتی۔ شعلہ، تم بہت بدتمیز ہو، میں آئندہ تم سے کوئی بات شیئر نہیں کروں گی۔ علیزہ کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایکسکیوز کرتی ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ اب تم یہ بتاؤ کہ اس کے کنسرٹ میں چلنا ہے؟ شعلہ نے فوراً معذرت کرنی شروع کر دی۔ میں ابھی تم سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی، تم بس چپ ہو جاؤ۔ علیزہ اس کی معذرت سے متاثر نہیں ہوئی۔ شعلہ خاموش ہو گئی۔ وہ علیزہ کو اچھی طرح جانتی تھی اور اسے پتہ تھا کہ اب وہ اس وقت تک اس سے بات نہیں کرے گی جب تک اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ ذوالقرنین سے ہونے والی علیزہ کی یہ پہلی ملاقات تھی اور پہلی ملاقات آخری ثابت نہیں ہوئی۔ کوشش کے باوجود بھی اس رات کنسرٹ سے وہ گھر واپس جانے کے بعد علیزہ اسے اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پائی۔ وہ واقعی اتنا ڈیشنگ تھا کہ کسی بھی لڑکی کے لیے اسے نظر انداز کرنا مشکل ہوتا، اور علیزہ جس عمر سے گزر رہی تھی اس عمر میں صنف مخالف میں اس طرح پیدا ہو جانے والی دلچسپی بڑی طوفانی رفتار سے بڑھتی ہے۔ اگلے چند دن بعد ایک دن شعلہ نے اسے ایک فون نمبر دیا تھا۔ یہ ذوالقرنین کا فون نمبر ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، یا پھر تم اگر کہو تو وہ خود تم کو کال کر لے۔ کیا مطلب؟ وہ کیوں بات کرنا چاہتا ہے؟ علیزہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ دوستی کرنا چاہتا ہے تم سے؟ اس نے فاروق کا دماغ کھا لیا اس دن سے کہ وہ تم سے اس کا رابطہ کروائے۔ فاروق نے مجھ سے کہا، اب میں تمہیں اس کا فون نمبر دے رہی ہوں، کہیں تم نے اس کو میرا فون نمبر تو نہیں دے دیا؟ علیزہ یکدم خائف ہو گئی۔ میں نے تو نہیں، مگر فاروق نے دے دیا۔ اب اگر تم اسے فون نہیں کرتی تو پھر یقیناً وہ تمہیں فون کرے گا۔ علیزہ کا جیسے سانس رک گیا۔ اوہ گاڈ، اگر فون نانو نے ریسیو کر لیا تو
شالا تم اسے منع کر دو کہ مجھے کبھی فون مت کرے. تو پھر بہتر ہے تم خود اس سے بات کر لو, اسے فون کر لو. شالا نے اس کے سامنے جیسے ایک تجویز رکھی تھی. مگر میں اس سے فون پر کیا کہوں؟ نہیں, میں اسے کال نہیں کروں گی. اس نے فوراً انکار کر دیا. اس کا انکار بہت دیر تک نہیں چلا. دوسرے دن لاشعوری طور پر اسے فون کر بیٹھی تھی اور فون کالز کا یہ سلسلہ پھر بڑھتا گیا تھا. ذوالقرنین میڈیکل کالج میں فاروق کا کلاس فیلو تھا. وہ دونوں 3rd ایئر میں تھے اور نہ صرف فاروق بلکہ شالا کی بھی ذوالقرنین کے بارے میں اچھی رائے تھی. عمر ان دنوں اسلام آباد میں تھا اور اس کے اور علیزہ کے درمیان ہمدردی اور انسیت کا جو ایک تعلق شروع ہوا تھا وہ ایک دم جیسے غائب ہو گیا تھا. عمر خود اسے کبھی کال نہیں کرتا تھا. نانو یا نانا ہی اسے کال کیا کرتے تھے اور علیزہ کو کبھی اسے بات کرنے کا موقع نہیں ملا. نہ ہی عمر نے کبھی علیزہ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی. دوسری طرف علیزہ کے لیے ان دنوں ذوالقرنین سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں رہی تھی. وہ شالا کو کال کرنے کے بہانے ذوالقرنین کو کال کرتی اور بہت دیر تک اس سے باتیں کرتی رہتی. اس کے اندر یک دم بہت سی تبدیلیاں آنے لگی تھی. وہ پہلے سے زیادہ خوش رہنے لگی تھی, خود پر بہت زیادہ توجہ دینے لگی تھی. کرسٹی کے ساتھ بھی پہلے سے کم وقت گزارنے لگی تھی. نانا اس میں ہونے والی ان تبدیلیوں کی وجہ نہیں جانتی تھی, مگر وہ خوش تھی کہ وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کے اس فیز سے باہر آ رہی ہے جس میں وہ پچھلے کچھ عرصہ سے تھی. ان کا خیال تھا کہ اب وہ اپنی اسٹڈیز پر بھی پہلے کی طرح توجہ دینے لگے گی. ذوالقرنین میں علیزہ کو کیا چیز اچھی لگی تھی علیزہ خود بھی نہیں جانتی تھی. وہ اس کے لک سے زیادہ متاثر ہوئی تھی یا اس کے سنگر ہونے سے یا پھر علیزہ میں لی جانے والی دلچسپی سے. اسے کچھ بھی ٹھیک سے اندازہ نہیں تھا, مگر وہ صرف اس بات سے خوش تھی کہ وہ یک دم کسی کے لیے اتنی اہم ہو گئی ہے. ذوالقرنین اس کی تعریفیں کرتا تھا اور علیزہ کے لیے ان دنوں عمر کی عدم موجودگی میں شاید اسی چیز کی ضرورت تھی. وہ لائک انکل کے ساتھ شام کو جاگنگ کے لیے پارک میں آیا تھا. جاگنگ ٹریک پر دوڑتے ہوئے ہر دوسرے قدم میں ان کے ساتھ کام کرنے والا کوئی نہ کوئی کولیگ یا شناسا انہیں مل رہا تھا. وہ جاگنگ کرتے ہوئے سلام دعا کا تبادلہ کرتے اور رکے بغیر آگے بڑھ جاتے. میں نے جہانگیر سے کہا تھا تمہیں فورن سروس کے بجائے پولیس سروس میں آنے دے, مگر وہ میری بات ماننے پر تیار نہیں ہوا. جاگنگ ٹریک پر اس کے ساتھ بھاگتے بھاگتے وہ باتیں کرتے جا رہے تھے. تمہارا اپنا انٹرسٹ کس چیز میں ہے؟ کسی میں بھی نہیں. اس کا دل چاہے وہ کہہ دے. فورن سروس سے ٹھیک ہے, اس نے ساتھ بھاگتے ہوئے کہا تھا. فورن سروس ٹھیک نہیں ہے, اسکوپ نہیں ہے اب اس کا کوئی. ہر پولیٹیکل گورنمنٹ آتے ہی سیاسی بنیادوں پر اپارٹمنٹ کر دیتی ہے. 4-6 جو اچھے ملک ہیں وہاں فورن سروس کے کسی بندے کو وہ لگاتے ہی نہیں. جو سیاست دان الیکشن ہار جاتے ہیں مگر پارٹی کو اچھا خاصا روپیہ دیتے رہتے ہیں, وہ انہی کو اٹھا کر ان ملکوں میں بھیج دیتی ہیں. باقی جو ملک رہ جاتے ہیں وہاں صرف کام ہی کیا جا سکتا ہے, عیش کرنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا. اور کام اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ مشن کے پاس فنڈز ہی نہیں ہوتے. جو روپیہ گورنمنٹ دیتی ہے اس سے بامشکل مشن اپنے اخراجات ہی پورے کر سکتا ہے. ایسے حالات میں فورن سروس میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہتے جا رہے تھے. پوسٹنگ میرا کنسرن نہیں ہے, پاپا کروا لیں گے. جہانگیر کروا تو لے گا مگر بات صرف ایک پوسٹنگ کی تو نہیں ہوتی. مسلسل اچھی پوسٹنگ ملتی رہے تب جا کر کچھ فائدہ ہوتا ہے. اور جہانگیر کو تو خود اس بار بہت پرابلم ہوا ہے. بڑی مشکل سے اس نے اپنی پوسٹ بچائی ہے. فورن منسٹر اپنے بھائی کو اس کی جگہ لانے کی کوشش کر رہے تھے مگر لانے میں کامیاب ہو گئے تھے. وہ تو بس جب بار کام آ گیا. اس کے فادر ان لا نے منسٹر کے بھائی کی پوسٹنگ نہیں ہونے دی. انہوں نے عمر کو جہانگیر کے ایک اور دوست کے بارے میں بتایا. عمر نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا. پھر جہانگیر کی اس اچانک شادی کی وجہ سے بھی مسئلہ ہوا. ایمبیسی میں موجود کسی ایجنسی کے آدمی نے جہانگیر کی شادی سے پہلے رچنا کے حوالے سے کوئی خفیہ رپورٹ بھیج دی. فورن منسٹر نے پہلے ہی طاق میں بیٹھے تھے. انہوں نے فوراً شور شرابہ کر دیا. پریس تک یہ خبر لانے والے بھی وہی تھے. ان کا خیال تھا کہ معاملہ پریس تک آئے گا تو خوب اچھلے گا اور پھر وزیر اعظم اسے ہٹانے پر مجبور ہو جائیں گے. مگر جبار بہت کام آیا. اس نے منسٹر کی ایک نہیں چلنے دی. لیکن آخر کب تک؟ اب منسٹر مسلسل طاق میں ہے. چوٹ کھایا ہوا سانپ بنا بیٹھا ہے. فورن سروس میں اس طرح کی سچویشن ہے تو پولیس سروس میں تو اور بھی زیادہ پرابلمز ہوں گے کیونکہ وہاں سیاسی مداخلت اور بھی زیادہ ہے. لائک انکل کے ساتھ بھاگتے ہوئے اس نے تبصرہ کیا. اچھی پوسٹنگ تو وہاں بھی مشکل سے ہی ملے گی. ہاں یہ پرابلمز تو وہاں بھی ہیں مگر وہاں بندہ جس بھی شہر میں پوسٹڈ ہو وہاں کی انڈسٹریلسٹ کلاس سے کانٹیکٹس بنا سکتا ہے, اچھا خاصا فائدہ اٹھا سکتا ہے. بندے کے پاس پاور اور اتھارٹی ہو تو سمجھو ساری دنیا اپنی ہے. وہ اسے گر سکھا رہے تھے. تم نے انتخاب میں دوسرے نمبر پر کون سا ڈپارٹمنٹ دیا ہے؟ DMG. اور پولیس سروس کو کس نمبر پر لیا ہے؟ تیسرے پر. بہتر ہوتا تم اسے ہی پہلے نمبر پر رکھتے. بہرحال ابھی بھی وقت ہے, تم سوچ لو. میں جہانگیر سے دوبارہ بات کروں گا. سب کچھ بدلا جا سکتا ہے. انہوں نے اس کے سامنے جیسے نیا راستہ کھولا تھا.
نہیں انکل، میں فورن سروس سے جوائن کرنا چاہتا ہوں، مجھے کسی دوسرے گروپ میں دلچسپی نہیں ہے۔ عمر نے انکار کر دیا۔ پھر بھی ایک بار دوبارہ سوچ لو۔ نہیں، جو پاپا نے طے کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ لائک انکل جاگنگ کرتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ لائک انکل جہانگیر ماز سے اپنی دوستی پر بڑا فخر کرتے تھے اور وہ اس بات پر بھی خاصے نازا تھے کہ جہانگیر ماز ان پر مکمل طور پر اعتماد کرتا تھا۔ عمر سے ملاقات کے دوران بھی انہوں نے کئی بار اس بات کا اظہار کیا تھا اور وہ صرف مسکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ ان کی خوش فہمی کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، ورنہ وہ جانتا تھا کہ جہانگیر ماز جیسا شخص جو اپنے سائے پر بھی اعتماد نہیں کرتا، وہ ایک کزن پر کیسے اعتماد کر سکتا ہے۔ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح لائک انکل بھی ان کے ہاتھ ایک کٹ پتلی کی طرح تھے جنہیں وہ بڑی ہوشیاری سے استعمال کر رہے تھے۔ عمر صرف اس بات کا اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ لائک انکل اس بات کو جانتے تھے یا نہیں۔ عمر نے لائک انکل کے بارے میں اپنے باپ کے منہ سے بہت بار تمسخرانہ جملے سنے تھے، اور لائک انکل واحد نہیں تھے، وہ اپنے ہر دوست اور ملنے والے کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتے رہتے تھے۔ عمر کو حیرانی ہوتی کہ اس کے باوجود ان کے دوستوں کی لمبی چوڑی تعداد میں کوئی کمی آئی، نہ ہی انہیں کبھی اپنے دوست سے نقصان پہنچا تھا۔ اس نے جہانگیر ماز کو صرف اپنے فرینڈ اور کزنز کا ہی نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کے نام اور پوزیشن کا بھی بری طرح استعمال کرتے دیکھا تھا، اور اب جب وہ اپنے باپ کے کسی بھی دوست سے ملتا تو اسے ہمیشہ ان پر ترس آتا۔ لائک انکل بھی انہی میں سے ایک تھے۔ وہ عمر، سمرین آنٹی نے دوبارہ کال کی ہے، میں نے انہیں بتا دیا کہ تم گھر پر نہیں ہو۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جب تم واپس آؤ تو میں تم سے کہوں کہ تم انہیں کال کرو۔ وہ اس وقت کلب سے واپس آیا تھا جب لاؤنج میں داخل ہوتے اسے دیکھ کر شانزے نے اطلاع دی۔ عمر یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ انہوں نے بس یہی پیغام چھوڑا ہے؟ ہاں، بس یہی کہا تھا انہوں نے۔ تمہارے موبائل پر بھی کال کی تھی مگر تم نے اپنا موبائل آف کیا ہوا تھا، شانزے نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ عمر مزید کچھ پوچھنے کی بجائے سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ موبائل آن کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد وہ نہانے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ آدھ گھنٹے کے بعد جب وہ نہانے کے بعد باہر نکلا تھا تو اس کے موبائل کی بپ سنائی دے رہی تھی۔ اس نے کچھ ٹھٹک کر تذبذب کے عالم میں موبائل اٹھایا تھا۔ کال کرنے والے کا نمبر دیکھ کر اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ایک گہرا سانس لے کر اس نے کال ریسیو کیا۔ ہیلو عمر، میں سمرین بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے اسے اپنے باپ کی دوسری بیوی کی آواز سنائی دی۔ ہاں، میں بول رہا ہوں۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ فائن۔ میں آج سارا دن بار بار تم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر تمہارا موبائل آف تھا۔ ہاں، میں کچھ مصروف تھا۔ آپ کو کوئی ضروری کام تھا؟ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر سمرین کی آواز سنائی دی۔ تمہیں جہانگیر کی شادی کا تو پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ ہاں، میں جانتا ہوں، اس نے مختصراً کہا۔ تم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہوگے کہ وہ لڑکی جہانگیر کی آدھی عمر سے بھی کم عمر ہے۔ پھر جس طرح کی شہرت وہ رکھتی ہے میں نہیں جانتی جہانگیر کو کیا ہو گیا، وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ سمرین کے لہجے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ عمر خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ میں اور بچے جہانگیر کی اس حرکت سے کتنے ڈسٹرب ہیں اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تم جہانگیر سے بات کرو۔ سمرین کا لہجہ اس بار کچھ دھیما تھا۔ کیا بات کروں؟ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی۔ کہ وہ اس لڑکی کو ڈائیورس دے دے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے کہنے پر پاپا اسے ڈائیورس دے دیں گے؟ اس نے جواباً ان سے پوچھا۔ تم اس کے سب سے بڑے بیٹے ہو، تمہاری بات بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آپ اگر ایسا سوچ رہی ہیں تو غلط سوچ رہی ہیں۔ خوش قسمتی سے میں ان کا سب سے بڑا بیٹا تو ہوں، لیکن میری بات ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ عمر، تم اسے مجبور کر سکتے ہو۔ نہیں، میں انہیں مجبور کر سکتا ہوں، نہ ہی کرنا چاہتا ہوں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ عمر، میں تم سے ریکویسٹ کر رہی ہوں۔ اس بار سمرین کا لہجہ منت بھرا تھا۔ میں ان پر جتنا دباؤ ڈال سکتا تھا ڈال چکا ہوں۔ ان سے اس موضوع پر میری بات ہو چکی ہے اور یہ گفتگو کچھ زیادہ خوشگوار نہیں رہی، اس لیے میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جہانگیر ہمیں اسلام آباد والے گھر میں شفٹ کرنا چاہتا ہے۔ میں جانتا ہوں، مگر میں اور بچے ایسا نہیں چاہتے۔ جہانگیر اپنی اس نئی بیوی کو کیوں نہیں یہاں شفٹ کرتا؟ میں اور بچے اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ اس طرح ہمیں اٹھا کر کیسے پھینک سکتا ہے؟ تم کم از کم اس سے یہ تو کہہ سکتے ہو کہ وہ ہمیں امریکہ میں ہی اپنے پاس ہی رہنے دے۔ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، پاپا میری بات سنیں گے نہ مانیں گے۔ ویسے بھی یہ آپ دونوں کا ذاتی معاملہ، بہتر ہے آپ اسے خود حل کریں، مجھے درمیان میں مت لائیے، اس نے بڑے پرسکون انداز میں کہا۔ جہانگیر کی شادی صرف میرا یا میرے بچوں کا ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ کیا تم اس سے متاثر نہیں ہوئے؟ کیا تمہیں شرمندگی نہیں ہوئی کہ اس عمر میں جہانگیر نے اس طرح کی حرکت کی ہے؟ میں اس تکلیف سے بہت پہلے گزر چکا ہوں۔ باپ کی صرف دوسری شادی تکلیف دہ ہوتی ہے، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی سے کچھ نہیں ہوتا، وہ سب کچھ پھر روٹین لگتی ہے۔ اس کے لہجے کی کاٹ نے سمرین کو چند لمحوں کے لیے خاموش کر دیا۔
میں نے جہانگیر سے شادی تمہاری ماں کی ڈائیورس کے بعد بہت بات کی تھی، مگر اس ڈائیورس کا سبب آپ ہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے عمر، جہانگیر اور زارا کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، پھر تمہاری ماں نے اپنی مرضی سے۔ عمر نے ناگواری سے ان کی وضاحت کو کاٹ دیا۔ میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا کہ کس نے کیا کیا، کس کی وجہ سے کیا اور کیوں کیا۔ کم از کم اب مجھے اس بحث سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں آپ کو بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ کا ہتھیار بنا کر استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ عمر، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ آپ دونوں کا ذاتی معاملہ ہے اور بہتر ہے آپ اسے خود ہی حل کریں۔ جو کچھ آپ میرے ذریعے پاپا سے کہلوانا چاہتی ہیں وہ خود کہہ دیں، یا پھر ولید سے کہیے کہ وہ پاپا سے بات کریں۔ ہو سکتا ہے میرے بجائے وہ زیادہ بہتر طریقے سے یہ سب کچھ پاپا تک پہنچا دے۔ دوسری طرف سے فون یکدم بند کر دیا گیا تھا۔ سمرین کے ساتھ اس کے تعلقات میں ہمیشہ تکلف رہا تھا۔ سمرین نے یہ اجنبیت دور کرنے کے لیے پہل کی تھی، نہ ہی عمر نے اس کی کوشش کی تھی۔ عمر اور ان کے درمیان بڑی سرسری اور رسمی سی گفتگو ہوئی تھی۔ عمر کو حیرانی ہوئی تھی کہ سمرین نے اس طرح اس سے مدد لینے کی کوشش کیوں کی تھی۔ اس کے دل میں سمرین کے خلاف کسی قسم کا کوئی بغض نہیں تھا، نہ ہی اس نے کبھی سمرین کو اپنی ماں اور باپ کے درمیان ہونے والی علیحدگی کا ذمہ دار سمجھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے سمرین کے لیے کبھی بہت اچھے احساسات بھی نہیں رکھے تھے، اور اس میں بڑا ہاتھ خود سمرین کا ہی تھا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ لوگوں نے نہیں کیا۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔